السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ 3 ایسی غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لوگ پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات یہ 3 غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی تہجد کی نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ پورا دن گھر کے کام کاج یا اپنی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، تھکن کے بعد رات کو سو جاتے ہیں، پھر رات کے کسی پہر آپ اٹھتے ہیں، اپنی نیند قربان کرتے ہیں، نرم بستر چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جائے نماز بچھاتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ان 3 غلطیوں کو درست کیجیے، پھر تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے بلکہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیکھ کر مسکراتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 جہاد کے لیے صفیں درست کرنے والا، نمبر 2 نماز کے لیے صفیں درست کرنے والا، نمبر 3 اور وہ خوش نصیب بندہ جو تہجد کی نماز پڑھنے والا ہو۔ تہجد گزار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا۔ اس وقت جو بندہ تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے وہ جو مانگتا ہے۔ لہٰذا جب آپ یہ عظیم نمازیں پڑھیں تو ان 3 غلطیوں سے ضرور بچیں۔ وہ 3 غلطیاں کیا ہیں؟ آئیے ترتیب کے ساتھ سنتے ہیں۔ پہلی غلطی تکبر، تہجد پڑھنے کے بعد تکبر کرنا، یعنی یہ سمجھنا کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں تہجد گزار ہوں اور فلاں شخص نہیں پڑھتا اس لیے وہ مجھ سے کم تر ہے۔ یہ سوچ سخت ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری اوڑھنی، جو شخص میرے ساتھ مقابلے میں آئے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ لہٰذا عبادت کے بعد عاجزی انکساری اختیار کریں، تکبر نہ کریں۔ دوسری غلطی ریاکاری، ریاکاری بھی عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری شرک کے برابر ہے۔ کچھ لوگ تہجد پڑھنے کے بعد دوسروں سے ذکر کرتے ہیں کہ میں آج تہجد کے وقت اٹھا تھا، وضو کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا تاکہ لوگ سمجھیں یہ بڑا پرہیزگار ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے لیکن ریاکار کو یہ خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر کوئی شخص دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں تو یہ نیت درست ہے، لیکن اپنی تعریف کے لیے ذکر کرنا ریاکاری ہے اور ریاکاری جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تیسری غلطی وقت کے خلاف ورزی۔ بہت سے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کا وقت نہیں جانتے۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوا تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ ہمارے علاقوں میں اکثر اذان فجر وقت داخلہ کی کافی دیر بعد دی جاتی ہے، 40 یا 30 یا 20 منٹ بعد۔ اب اگر کوئی اذان دیکھ کر تہجد پڑھتا ہے اور حقیقت میں فجر کا وقت شروع ہو چکا ہو تو وہ تہجد نہیں ہوگی بلکہ وہ وقت نکل چکا ہے۔
لہٰذا تہجد کی نماز ہمیشہ فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد گزار بنائے، تکبر اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نماز کا پابند بنائے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔